نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعد کل معلوم لک۔ میرا نام محمود نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ آج مولانا وحید الدین خان کے حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ مولانا وحید الدین خان پچھلے ماہ 20-21 اپریل کو انتقال کر گئے۔ مولانا وحید الدین خان کی شخصیت پہ کوئی تجزیہ کرنا یا ان کے فکر کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے انتقال سے لے کر ابھی تک بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم کوئی بھی وہ بے لاگ علمی یا پھر یوں کہہ لیں حق پہ مبنی تبصرہ یا تجزیہ پیش نہیں کر سکا جو کہ پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ مولانا وحید الدین خان کی شخصیت بڑی کمپلیکس شخصیت تھی۔ میں 1989-90 سے میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ ان کا ایک ماہانہ پرچہ لگا الرسالہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا وحید الدین خان کا تعارف جو ہے مجھے شیخ محمد اقبال لاسی صاحب نے کروایا، جو اسلامک سینٹر میں ان دنوں میں پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم ہیں، ابھی تو ملک میں نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں۔ بہت بڑے فاضل ہیں، بڑے نیک صالح بندے ہیں اور امت میں ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی امت نے قدر نہیں کی۔ ان کے خیر خواہ کم اور دشمن بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ ان کی علمی لیاقت ہے، ان کی نیکی ہے، ان کا غیر سیاسی ہونا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کا میں جب بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے تو اس کو کوئی تشنگی باقی نہ رہے، اس کو ایک تعارف پتہ چل جائے، اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کو بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی مواد، کوئی نہ کوئی رہنمائی مل جائے۔ مولانا وحید الدین خان کی اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی یا ان کا سب سے بڑا زندگی کا کمال کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ان کی کتاب تعبیر کی غلطی تھی، جو انہوں نے جماعت اسلامی کے فکر کے اوپر ایک تنقید کی، اور اتنی شاہکار کتاب ہے، وہ اتنی شاہکار کتاب ہے کہ آج تک اس بات کو شاید کوئی 40 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں تعبیر کی غلطی کو لکھے ہوئے، آج تک کوئی بھی جماعت اسلامی کی طرف سے اٹھ کے اس کتاب کا علمی جواب نہیں دے سکا۔ مولانا وحید الدین خان بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اور مولانا مودودی سے بہت قریبی تعلقات تھے، اور تعبیر کی غلطی میں انہوں نے مولانا مودودی نے جہاں جہاں قرآن پاک کی آیات کے ترجمے اور انٹرپریٹیشن میں جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں، بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں، ان کی کمال طریقے سے انہوں نے وضاحت بیان کی، ان کو فلیش کیا ہے، اور پھر اس میں انہوں نے خطوط کا سلسلہ بھی شائع کر دیا ہے کہ جن کو پڑھ کر، جن کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ بڑی شخصیات اور بڑے علمی لوگوں کی جماعت اسلامی میں کسی قسم کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب جیسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جیسے بیچاری مریم جمیلہ جیسی شخصیت کی کوئی حیثیت اور قدر و منزلت نہیں تھی، جیسے مناظر احسن گیلانی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو میں اس وقت تک پورا مولانا مودودی کا دفتر پڑھ چکا تھا اور ان کے فکر سے بہت زیادہ متاثر بھی تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میرا بچپن تھا، کالج بھی مشکل سے ابھی میں نے نہیں پڑھنا شروع کیا تھا جب میں اس طرف آیا۔
تو مجھے اس کتاب نے حیران کر دیا. پھر میں سمجھا شاید مجھے اکیلے کو کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ بر صغیر کی بڑی بڑی قداور شخصیات کو بھی ان کی کتاب نے حیران کر دیا. تعبیر کی غلطی، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. میں ان کے اوپر تنقید بھی کروں گا، لیکن جو ان کا مثبت کام ہے وہ بھی بیان کروں گا. مولانا وحید الدین خان کو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، اس سے پہلے میں چارلز ڈارون کو پڑھ چکا تھا، اس کی ایوولوشن تھیوری پڑھ چکا تھا، میکڈوگل کو پڑھ چکا تھا، اس کا جو جبلتوں کا فلسفہ تھا وہ پڑھ چکا تھا، ہیگل کو پڑھ چکا تھا. اور اس وقت میں کارل مارکس کو پڑھ چکا تھا، میں اس وقت میکسم گورکی کو پڑھ چکا تھا، میں اس وقت رشیا کی تاریخ پوری پڑھ چکا تھا، اور کمیونزم اور سوشلزم کے فرق کو اور باریکیوں کو جانتا تھا، اور ان کی تاریخ سے واقف تھا، اور ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو میں سمجھ چکا تھا، پڑھ چکا تھا. اور یہ جو کفر و الحاد کی ایک لہر 19ویں صدی کے آخر میں پوری دنیا پہ چھا گئی اور اس نے ایک اندھیرا کر دیا، وہ دو طرح کا کفر تھا، الحاد تھا. ایک سائنسی الحاد تھا، اور دوسرا جو تھا وہ فلسفے کی بنیاد کے منطق اور فلسفے کو ہتھیار بنا کے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مذہب دشمن قوتوں نے فلسفے اور منطق کو اور جدید سائنس کو مذہب کے خلاف استعمال کیا، اور کمال کامیابی سے استعمال کیا. اور پوری دنیا کے پڑھے لکھے جو افراد تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان میں سے لگ بھگ 100% لوگوں کو ذہنی طور پر متاثر کر دیا، اور اس ریلے میں، اس کفر و الحاد کے ریلے میں بہا کے لے گئے. ایسے میں مولانا وحید الدین خان وہ شخصیت تھی جس نے سوشلزم اور اسلام لکھا، کتاب لکھی، اور جنہوں نے چارلز ڈارون کے ایوولوشن تھیوری، نظریہ ارتقاء کی دھجیاں اڑا دی، دلائل کے انبار لگا دیے، جنہوں نے کارل مارکس کا بنیادی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے فلسفے کی ایسی کی تیسی پھیر دی، علمی نقطہ نظر سے، منطق کی نقطہ نظر سے، فلاسافیکلی بھی، سائنٹیفکلی بھی، اور معاشرتی نقطہ نظر سے بھی. اور اس وقت ان کی کتاب جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ مذہب اور جدید چیلنج کے نام سے ان کی کتاب تھی، جس میں انہوں نے جدید مذہب کی، جدید سائنس کی روشنی میں جب اسلام کو اور اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا تو وہ اسلوب بڑا شاہکار تھا. مولانا وحید الدین خان صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے ہاں پہ پیسہ کبھی ایشو نہیں رہا بچپن سے. یہ معاشی طور پہ بڑی آسودہ حال خاندان سے ان کا تعلق ہے. مولانا وحید الدین خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پورے کا پورا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پڑھ رکھا تھا. مولانا وحید الدین خان ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ قدیم علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے بھی بڑے کمال کے ماہر تھے، اور ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا، بڑا کمال حاصل تھا انگریزی زبان پہ. اور پھر انہوں نے جب کتابوں کا یا کچھ ریفرنسز کا، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے ریفرنسز کا جب ترجمہ کیا تو وہ شاعرانہ ترجمہ نہیں تھا. وہ آج کے دور میں جس طرح ٹو دی پوائنٹ اور سائنٹیفک ترجمہ ہوتا ہے انگریزی کا، وہ اس طرح کا ترجمہ تھا. بیسیکلی مولانا وحید الدین خان ایک دائی تھے. انہوں نے جدید معاشرے میں، آج کے جدید معاشرے کے مختلف مذہبی مسائل اور معاشرتی مسائل کی موجودگی میں جس طرح اسلام کا تعارف کروایا ہے، جس اسلوب میں کروایا ہے، لکھ کر اور بول کر، اس کی مثال آسانی سے دستیاب نہیں ہے. انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کا نقطہ نظر ہی بدل دیا. شعور کی سطح پہ ایک ایسی سوچ میں تبدیلی لے کے آئے کہ جس تبدیلی نے لوگوں کے رویوں سے اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا. ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، میں نے میں آپ کے سامنے اس کو پیش بھی کر رہا ہوں. یہ ایک ماہانہ رسالہ ہوا کرتا تھا. یہ میں نے کچھ 30 سال مسلسل پڑھا ہے اس کو. ان کے اوپر وہ ایک کیپشن لکھا کرتے تھے. ہر دفعہ ایک نئی ایسی کیپشن ہوتی تھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ بندہ غور کرنے پہ مجبور ہو جاتا. مثال کے طور پہ
یہ میرے ہاتھ میں جو پرچہ ہے یہ ستمبر 2002 کا ہے، جس میں بظاہر تو انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا کسی اور چیز کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ اقدام سے بہتر اقدام نہ کرنا ہے، جبکہ اقدام کا نتیجہ بد سے بدتر ثابت ہونے والا ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ ایک جملے میں بات کرنے کا فن جتنا خوبصورت مولانا وحید الدین خان کو آتا تھا، وہ میں نے کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کی شخصیت کی بہت ساری خامیاں بھی تھیں۔ یہ ہم کیونکہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، یہ تو میری زندگی پہ بیتا ہے وحید الدین خان۔ مولانا وحید الدین خان کو میں نے قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ، حرف حرف پڑھا ہے، اس کی تحریریں، اس کی کتابیں، اور پھر اس کو تلاش کیا ہے، کبھی اس کی چہرہ نظر آ جائے، لیکن ایک طویل عرصے تک بہت کوشش کے باوجود میں ان کی زیارت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ پاکستان کبھی آتے نہیں تھے، آتے تھے تو بہت تھوڑی سی دیر کے لیے آتے تھے، اور مجھے 6 مہینے یا 7 سال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ آئے تھے اور چلے بھی گئے۔ فضلی سنس والوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے، اور فضلی سنس کے مالکان کے ساتھ میری یاد اللہ تھی، ساجد صاحب کے ساتھ اور کچھ لوگوں سے، تو ان سے ڈسکس ہوتا تھا، وہ ان کی کتابیں بھی شائع کرتے تھے۔ پھر بعد میں ساجد صاحب اہل حدیث ہو گئے، بہت بڑی داڑھی رکھ لی انہوں نے، خیالات میں بڑا ایک شدت آ گئی ان کے، پھر تعلق اس طرح ان سے رہا نہیں۔ خاتون اسلام انہوں نے لکھی، کمال کر دیا۔ تعبیر کی غلطی لکھی، کمال کر دیا۔ سوشلزم اور اسلام لکھی کتاب، کمال کر دیا۔ پھر اقلیات اسلام، پھر تجدید دین، پھر کوئی ایک کتاب تو ہے نہیں ان کی، بے شمار کتابیں۔ اب میں آپ کو ان کی شخصیت کے کچھ نیگیٹو، منفی پہلوؤں کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ انہوں نے جب جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ایک رد عمل کی نفسیات میں چلے گئے، اور ساری زندگی جماعت اسلامی کا رد کرتے رہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تعبیر کی غلطی جیسی بڑی کتاب لکھنے کے بعد بڑے لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، وہ جب کسی کو چھوڑتے ہیں تو اپنا ایک موقف دینے کے بعد کسی خاص موضوع پہ، کسی خاص سبجیکٹ پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے کام کو پازیٹیولی، اپنے کام کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، دوسرے کام کے اوپر بار 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 تنقید نہیں کرتے، لیکن وہ اس میں سے نہیں نکل سکے۔ مولانا وحید الدین خان بہت ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود کوئی مذہبی جماعت نہیں بنا سکے، کوئی مذہبی تحریک نہیں بنا سکے، برپا نہیں کر سکے۔ وہ اپنے ارد گرد بہت سارے مداح پیدا نہیں کر سکے، ان سے لوگ متاثر تھے، ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، لیکن ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے وہ ابھر کے سامنے نہیں آئے بر صغیر میں اس طرح سے۔ مولانا وحید الدین خان کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ دنیا کی 500 مشہور ایسی شخصیات جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر اثر چھوڑا ہو، وہ ان میں بھی شامل رہے ہیں۔ اتنا کچھ انہوں نے لکھا، بندہ پڑھ پڑھ کے تھک جاتا تھا، ان کی کتابیں اور ان کے رسالے ختم نہیں ہوتے تھے۔ مولانا وحید الدین خان کی بڑی بڑی خامیوں میں سے خامی یہ تھی کہ وہ فقہ کو نہیں مانتے تھے، اور تجدید دین کے نام سے انہوں نے فقہ کے اوپر جو تنقید کی ہے تو وہ ان کے شایان شان نہیں ہے، بہت ہی حد تک آمیز رویہ ہے ان کا فقہ سے متعلق۔ وہ تاریخ کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ مسلمانوں کی خوبصورت ماضی کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے یار یہ اٹس اوکے، یہ ماضی تھا، یہ تم ہو نہیں، اب اس کو بھول جاؤ، باہر آؤ اس میں سے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو۔ مولانا وحید الدین خان نے ساری زندگی سود کے خلاف بات نہیں کی، مولانا وحید الدین خان نے ساری زندگی یہودیوں کے خلاف بات نہیں کی، مولانا وحید الدین خان نے ساری زندگی اسلام دشمن تحریکوں کے اوپر، سازشوں کے اوپر بات نہیں کی۔ مولانا وحید الدین خان نے ساری زندگی کبھی بیت المقدس کی فیور میں، اس کی حق میں ایک جملہ نہیں کہا۔ مولانا وحید الدین خان یہ سمجھتے تھے کہ بس مبلغ بن جائیں، جماعت اسلامی تبلیغی جماعت میں آ کے یورپ میں نکل جائیں، سڑکوں پہ اذانیں دیں، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیں، لوگوں کو اس نماز کی دعوت دیں، اور اصل کام یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مولانا وحید الدین خان تصوف کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ تصوف کے جو رائج الوقت، جو
اسباق ہیں، جو اذکار ہیں، ان کے بھی وہ پابند نہیں تھے، نہ ہی وہ ان کو مانتے تھے۔ مولانا وحید الدین خان تقسیم میں بر صغیر کو بھی نہیں مانتے تھے۔ مولانا وحید الدین خان اردو زبان سے بڑی گھن کھاتے تھے، حالانکہ سارا ان کا لٹریچر اردو میں ہے، لیکن ان کی باتوں سے یہ لگتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ شاعروں کی زبان ہے، یہ بات کو بڑا لمبا کر کے کرتے ہیں، یہ چھوٹی مختصر انداز میں بات کو ختم نہیں کرتے یہ۔ اور ان کو قائد اعظم میں بھی کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی، ان کو علامہ اقبال کی پوئٹری میں اور فلاسفی میں بھی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ مولانا وحید الدین خان مغل بادشاہوں سے بھی خوش نہیں تھے، ان سے بھی ناراض تھے۔ کہتے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جیسے وہ ایک بزرگ بادشاہ گزرا ہے، عالمگیر تھے شاید وہ، جو ٹوپیاں سی کر اپنا کھانے پینے کا گزر بسر کرتے تھے، اور اس سارے صاحب تقویٰ تھے، یہ اس کے تقویٰ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ جو آگرہ میں جو تاج محل بنایا تھا مغل بادشاہ نے، انہوں نے کہا دیکھیں مغل بادشاہوں نے کیا کیا۔ جس وقت مغل بادشاہ یہاں پہ، جس وقت بادشاہ اور حکومتیں اور بڑے لوگ برطانیہ میں جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز امریکہ اور یورپ میں بن رہی تھیں، ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی، تو یہ لوگ یہاں پہ مغل بادشاہ جو تھا اپنے محبوبہ کے عشق میں، اپنی بیوی کے عشق میں تاج محل بنا رہا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ یونیورسٹی بناتا، اور وہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور ان کی سوچ فکر بدل جاتی۔ یہ تاج محل بنا کے اس نے کون سا تیر چلا دیا؟ برصغیر میں برصغیر پاک و ہند میں جو مسلمان، کچھ پاکستان بن گیا اور باقی ہندوستان، تو کہتے تھے یہ تو ادھورا ایجنڈا، یہ تو بڑی غلط قسم کی جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ ایک سنگل سینٹنس انہوں نے نہیں کہا اجودھیا کی بابری مسجد کے فیور میں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے غلط کیا، اس میں اتنی اینٹیں نہیں لگی ہوئی تھیں جتنے مسلمان اس میں مارے گئے ہیں۔ اینٹ کی اہمیت زیادہ تھی یا زندہ انسان کی اہمیت زیادہ تھی؟ مولانا وحید الدین خان کی زندگی کا سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ مولانا وحید الدین خان دین کے غیرت و حمیت کے تصور کو نہیں مانتے تھے، جہاد کو نہیں مانتے تھے، اور الزامی جواب دے کر لوگوں کو چپ کروا دیتے تھے۔ مولانا وحید الدین خان ان لوگوں میں سے ایک تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ 1400 سال میں امت نے جس ڈگر پہ کام کرنا چاہیے تھا اس پہ نہیں کیا، میں اس کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ مجھے موسیٰ بھٹو صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ 1400 سال سے امت مسلمہ کے جو مشاہیر ہیں، جو علماء ہیں، جو اس مذہب اسلام کے تھم ہیں، جو پلر ہیں، جو ستون ہیں، جن کے اوپر پوری امت کو فخر ہے، کوئی ایسا خیال ہو جو ان کو نہ آیا ہو اور آپ کو آیا ہو، اور آپ کہیں گے یہ جو میرا خیال ہے پچھلے 1400 سال کے تمام علماء سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط تھا۔ مولانا وحید الدین خان کا کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ مولانا وحید الدین خان کسی روحانی تحریک کو بھی برپا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے یہودیوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کے ہندوؤں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے انہوں نے بے شمار دفعہ سفر کیا، پوری دنیا کا، اور کوئی ایسی بڑی کانفرنس نہیں تھی مختلف مذاہب پہ یا بین المذاہب پہ جس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور وہاں پہ اپنے پیپرز نہیں پڑھے، اور وہاں پہ اسلام کا تعارف نہیں کروایا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا مجھے بتائیے؟ یہودی نیک نمازی ہو گئے، عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی چھوڑ دی، امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر لی مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ یہ اپنے موقف پہ کھڑے ہی نہیں رہے۔ ان کا انداز بہت معذرت خواہانہ تھا، یہ شرمندہ قسم کے مسلمان تھے۔
دو آدمیوں کی سمجھ نہیں آتی، میں چلے وحید الدین خان صاحب کو بھی اس میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک تو جاوید احمد الغامدی کی بات سمجھ نہیں آتی، آپ اس کا کسی موضوع پہ سمجھ نہیں آتی، آپ اس کا کسی موضوع پہ مضمون پڑھیں نا اگر، تو آپ کو آخر تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جس موضوع پہ اس نے لکھا ہے یہ اس کے حق میں لکھ رہا ہے یا اس کے خلاف لکھ رہا ہے۔ اور ایک اور بہت بھاری روح ہے خورشید احمد ندیم، اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ لوگ بڑے متاثر مولانا وحید الدین خان صاحب سے، بڑے ان کے کمالات کے معترف، تو بحیثیت داعی اور بحیثیت اسلام کا تعارف کروانے کے حوالے سے تو انہوں نے کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑے تسلسل کے ساتھ کیا ہے، بڑے استقلال کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر، تصوف، اللہ کے نبی کی محبت کے حوالے سے کوئی ایسا دیپ کسی کے دل میں وہ جلا نہیں سکے۔ لوگ جو ان سے متاثر ہوئے وہ ان کی زندگی میں کوئی روحانی انقلاب نہیں آیا، ان کے رہن سہن بود و پاش ویسٹرنائزڈ ہی رہا، لیکن ان کی سوچ جو تھی اس میں الرسالہ بولنا شروع ہو گیا ان کی زبان سے۔ تو یہ کوئی کام اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ کام تو دیکھیں، کام کیا حمید اللہ پیرس نے، کہ جس کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، جس کی سادہ زندگی کو دیکھ کے فرانس میں ہر روز ایک دو جوڑے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایسا کام تو نہیں کیا انہوں نے۔ آپ ابھی غور سے دیکھیں نا تو مولانا وحید الدین خان جس انداز میں سر پہ رومال باندھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی زور زبردستی ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ کوئی خوبصورت طریقے سے دستار باندھنے کے لیے بھی وہ راضی نہیں تھے۔ اتنی بڑی، اتنی علمی شخصیت، اتنا باکمال آدمی، اور اتنے تضادات کا مجموعہ تھا اس کے اندر کہ جتنا میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کو مولانا مودودی نے نقصان پہنچایا خود بیچارے نے، اتنا شاید کوئی اور بڑی ہستی نہیں پہنچا سکی۔ اسی طرح مولانا وحید الدین خان نے بھی اپنے ہی فکر کو اور اپنے ہی کام کو جو نقصان پہنچایا وہ شاید کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مولانا وحید الدین خان اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایک افسوس کی بات ہے۔ ذاتی حیثیت میں وہ ایک نیک آدمی تھے، ذاتی حیثیت میں وہ ایک دیندار آدمی تھے، ذاتی حیثیت میں وہ کافی ماڈریٹ یا میانہ روی اختیار کرنے والے بندے تھے، لیکن جب وہ اسلام کے داعی بنے تو اسلام کے داعی بننے کا حق ادا نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس کے لیے بھی اصول و ضوابط بھی خود ہی طے کیے، جو کہ ان کا حق نہیں تھا، کیونکہ اسلام کا داعی کیسا ہوگا اس کے اصول و ضوابط طے کرے گا اللہ کی ذات، قرآن اور حدیث، بندے طے نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ تصوف کے بڑے شدید مخالف تھے، وہ فقہ کے بڑے شدید مخالف تھے، وہ تاریخ کے بڑے شدید مخالف تھے۔ مولانا وحید الدین خان نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی پیپر کسی کانفرنس میں نہیں پڑھا جہاں پہ انہوں نے یہ تعارف کروانے کی جرت کی ہو کہ یہ دھرتی اللہ کی دھرتی ہے، اس دھرتی کا مالک اللہ ہے، اللہ مالک الملک ہے، اور جس کی دھرتی ہے، جو اس کا مالک ہے، اس پہ قانون بھی اسی رب کا چلنا چاہیے، اسی قانون بھی اسی رب کا ہوگا۔ انہوں نے کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کی کہ اس دنیا پہ حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، یا میں اس کو فرض سمجھتا ہوں، یا اس کے لیے میں جد و جہد کرنا چاہتا ہوں، کہ نہیں، یہ دارالعمل ہے، یہ یہاں پہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، آپ کو پھول لے لیں، کانٹے چھوڑ دیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، آپ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ دشمن نہیں ہے، یہ کوئی اسلام مخالف دنیا نہیں ہے، یہ پرو اسلام دنیا ہے، یہاں پہ بہت سارے امکانات ہیں، آپ تعارف کروائیں نا اپنے اسلام کا، آپ کے پاس اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دنیا سننے کو تیار ہے۔ ارے بھائی، دنیا سننے کو تیار ہے، اور حق کو تسلیم کرنے میں، حق کے اوپر قائم ہو جانے میں، حق کو مان لینے میں، حق کے لیے اپنی گردن کٹوا دینے میں، اور خالی اسلام کو تسلیم کر لینے میں، اسے متعلق میں بڑا فرق ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب سے سلیم صافی نے سوال کیا کہ سر آپ حضور جہاد کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں، اگر آج بھی اللہ پاک فتح مبین کا وعدہ کرے اور فرشتے اترے تو میں جہاد کے لیے تیار ہوں۔
یہ کتنا بڑا الزامی اور بیوقوفانہ جواب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا پابند ہے؟ وہ ایک آدھی دفعہ کے علاوہ، ایک یا دو دفعہ کے علاوہ بتائیں قرآن میں کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں گارنٹی کرتا ہوں تم جہاد کرو. اور فرمایا تم قتال کرو، نتائج ڈالنا میرا کام ہے، قتال کرنا تمہارا کام ہے. آپ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو تو گارنٹی نہیں دے رہا جہاد کے کہ میں فرشتے اتاروں گا، تم جہاد کرو گے قتال کرو گے تو میں فرشتے اتاروں گا اور فتح مبین حاصل ہوگی تمہیں. لیکن مولانا وحید الدین خان کو کے لیے خصوصی طور پہ وہ احکامات جاری کرے گا تو یہ جہاد کرے گا. کیوں جی؟ جہاد میں جان دینی پڑتی ہے نا، ناخن کٹتا درد ہوتی ہے. جان دینا آسان کام نہیں ہے اللہ کے لیے، یہ صوفیوں کا کام ہے. یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور انگریزی لٹریچر پڑھ جانے کے بعد معذر خانہ جن کی سوچ ہو جاتی ہے نا، یہ ان کا کام نہیں ہے جان دینا. جان دینا آسان کام، جان لینا بھی آسان کام نہیں ہے، لیکن جان دینا بھی آسان کام نہیں ہے. تو یہ جو قتال ہے نا، یہ قتال کیوں ان کو مروڑ اٹھتا تھا اس سے کہ جس سے ان مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگے. کیا عجیب سوچ ہے آپ کی. آپ اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ لیبل لگے اور تم کہتے ہو کہ نہ لگے. یعنی کہ اب مولانا وحید الدین خان کی بات مانے یا اللہ کی بات مانے؟ اللہ کہتا ہے تم اس بات کی پرواہ کیوں کرتے ہو کہ تمہیں کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. ہمارا حکم ہے، اللہ کہتا ہے میرا حکم ہے قتال کرو، تو بس قتال کرنا ہے. لیکن نہیں، انہوں نے کہا انہوں نے اس کو نہیں مانا. یہ علماء کے سیاست میں آنے کے بھی خلاف تھے. یہ کہتے تھے کہ ایسا کبوتر ہو جس کو واٹس ایپ بھی آتا ہو، یوٹیوب بھی آتی ہو، انسٹاگرام کا بھی پتہ ہو، اور اس پہ میسج کرے بلیوں کو، اور پھر خود آنکھیں بند کر کے سامنے بیٹھ جائے کہ تشریف لے آئے اور میری تکہ بوٹی کر کے کھا جائے. کہتے ہیں مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. تو اسلام کی تو تعلیمات یہ نہیں ہے. میں مولانا وحید الدین خان کی روح سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ایسا کیا اختیار ہے جس کے تحت آپ دین کے غیرت اور حمیت کے تصور کا انکار کریں گے جو کہ ایسنس آف دی اسلام ہے. اگر مولانا وحید الدین کی ماں کو کوئی گالی دے، یا اس کی دادی کو گالی دے، یا اس کے دادا کو گالی دے، یا پھر اس کے دادا کو گالی دے، یا اس کی پھپھی کو کوئی آنکھ مارے، اس کو گالی نکالے، اس کو کوئی گندا اشارہ کرے، یہاں پہ غیرت جاگنی چاہیے کہ نہیں جاگنی چاہیے مولانا وحید الدین خان کی؟ پھر وہ نتائج کا پرواہ کرے گا؟ پھر وہ کہے گا کہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اقدام سے بہتر اقدام نہ کرنا ہے، جبکہ اقدام کا نتیجہ بد سے بدتر ثابت ہونے والا ہو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کی پھپھی کو کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، آپ زندہ رہیں یا مر جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو رجسٹ کرنا چاہیے. یہ غیرت و حمیت کا جذبہ کو جس قدر نقصان مولانا وحید الدین خان نے پہنچایا، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور نے پہنچایا ہو. نہیں پہنچا سکا کوئی. لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میں بھی بڑی تعریفیں کرتا تھا، میں نے ان کو بہت تفصیل سے پڑھا ہے. یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ان کے فکر کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ میں نے جذب کی. جو اسلام کے خلاف ان کی تعلیمات اور نظریات تھے، میں نے ان کو نہ جذب کیا نہ قبول کیا، اور ان کے خلاف کھڑا ہوں. تو ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اس لیے نہیں ہیں کہ بی جے پی کے گنڈے جو ہیں وہ پچھلے 120 سال سے ان کی عزتیں پامال کرتے رہیں، اور ہم اس لیے اقدام نہ کریں کیونکہ اقدام کا نتیجہ بد سے بدتر ہو سکتا ہے. واٹ دا ہیل از دس؟ وہ بھائی غیرت سے آگے کیا چیز ہے بھائی جان؟ کوشچن آف آنر جب آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ایسی زندگی کیا کرنی ہے پھر ہم نے؟ لیکن مولانا وحید الدین خان بہت سخت ہٹ درم آدمی تھے. وہ اپنے فکر اور اپنے موقف کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. اتنا صبر تھا ہی نہیں ان کے اندر، بالکل نہیں تھا، قطعی نہیں تھا. جس طرح
غلام محمد پرویز نے کتاب لکھی انسان نے کیا سوچا، اور ایک دفعہ پوری دنیا کو ہلا دیا کہ ایسی بھی علمی شخصیات اردو پڑھنے والوں میں موجود ہیں. اوکے، لیکن باقی کیا گند تھا نا ذرا. حدیث کا انکار، مقام حدیث کا انکار، پورے قرآن کی عربی لغت کا انکار، اسلامی تاریخ کا انکار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر ہونے کا انکار. تو ہم انسان نے کیا سوچا دیکھ کے تالیاں بجاتے رہے، اور باقی وہ جو اس نے گند کیا اس کا کیا کریں. اسی طرح تعبیر کی غلطی مولانا فیض الدین خان صاحب نے لکھی. ہم نے کہا آپ کا ریوارڈ ہے، بہت بڑا یہ کارنامہ ہے، آپ کا ترہ امتیاز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے لکھ دیا ہے، اسلام کا نام لے کے اسلام کے خلاف جو لکھ دیا ہے، اس کا تو حساب دینا پڑے گا. اس ہٹ درمی کا تو حساب دینا پڑے گا. جب آپ نے اس کا، آپ کو ایسا لگا کہ اصلاح کل آپ کی ہو چکی، اور آپ سے زیادہ بہتر کسی کو اس بہتر تزکیہ، محبت اور معرفت اللہ کی نصیب ہی نہیں، تو ایسا نہیں. میں آخر میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں مولانا فیض الدین خان کے متعلق، کہ ایک جگہ پہ انہوں نے رسالہ بھی لکھا کہ میں امریکہ میں گیا اور وہاں پہ میں نے ایک سپر سٹور میں داخل ہوا. اس سپر سٹور کا نام تھا ڈومیسٹکس. میں اس نام کو غور کرتا رہا، اور پھر میں کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا میں جیسے ایک لفظ میں اس نے پورا تصور واضح کر دیا، اردو کے ایک لفظ میں اس کو پورا مطلب اور مفہوم واضح کر سکوں ایک ہی لفظ میں. کہ میں نے بہت غور کیا، لیکن ایسا کوئی ایک لفظ اردو میں مجھے نظر نہیں آیا کہ ایک ہی لفظ پورا معنی ادا کر دیتا ڈومیسٹکس کا. یہ آپ ویسے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ کس باریکی کے ساتھ وہ انگریزی زبان سے متاثر تھے. جو دھجیاں انہوں نے مسدس کی، جو نذیر اکبر آبادی کی، اور اسی طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے شاعر گزرے، ان سب کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے، ان کو زیب دیتا نہیں تھا. میں اللہ سے ان کی نیت کے اوپر مجھے شک نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آئندہ امت کو اس طرح کی بھاری روحوں سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.